اثبات کیا ہے جن کا تذکرہ ہوا ہے، اور نبوت کا اثبات، ان کی نبوت کا اثبات بھی ہو گیا کہ جس نے ان کے بارے میں خبر دی ہے۔ جب ان انبیاء کرام کا تذکرہ ہوا تو ان انبیاء کرام کی نبوت کا اثبات بھی ہو گیا، وَلِنُبُوَّةِ مَنْ أَخْبَرَ بِذَلِكَ عَنْهُمْ، اور اس عظیم انسان کی نبوت کا بھی اثبات ہو گیا جس نے ان انبیاء کرام کے بارے میں یہ خبریں دی ہیں، جب کہ آپ کا کوئی ٹیچر بھی نہیں تھا اور آپ نے کوئی کتاب بھی نہیں پڑھی۔ یہ قابل غور الفاظ ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی معلم نہیں ہے، کیونکہ آپ لکھنا اور پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ علم کے لحاظ سے تو آپ سب سے آگے تھے، تمام انسانوں سے آگے تھے، لیکن اوپر دیکھ کر پڑھنا اور لکھنا یہ آپ نہیں جانتے تھے، اور آپ کا کوئی معلم اور ٹیچر بھی نہیں تھا۔ تو چونکہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کوئی کتاب نہیں پڑھی ہوئی تھی۔ اس کے باوجود آپ پرانے نبیوں کی باتیں بتاتے ہیں، ان کی خبریں دیتے ہیں، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آپ سچے نبی ہیں۔ اگر آپ نبی نہ ہوتے تو یہ خبریں آپ کیسے دے رہے تھے، جبکہ یہ خبریں اور یہ باتیں ان معلومات کے عین مطابق ہیں جو یہودیوں اور عیسائیوں کی کتابوں میں توراۃ و انجیل میں پائی جاتی ہیں۔ تو یہ واضح دلیل ہے کہ نبی علیہ السلام سچے نبی تھے، اور جن کے بارے میں آپ نے بتایا وہ بھی سچے نبی تھے۔ پھر دیکھ لیں، وَهَذَا تَقْرِيرٌ لِنُبُوَّتِهِمْ، اور یہ اس بات ہے کہ ان کی نبوت کا، کن کی نبوت کا؟ جن کا تذکرہ ابھی ہوا ہے، یعنی کہ نوح علیہ السلام اور سمود علیہ السلام، اور قوم سمود کے نبی صالح علیہ السلام، قوم عاد کے نبی ہود علیہ السلام، اور فرعون کی طرف آنے والے نبی موسیٰ علیہ السلام، لوط علیہ السلام، اور اصحاب ایکا کی طرف آنے والے نبی جناب شعیب علیہ السلام۔ تو یہ ان تمام کی نبوت کا اثبات ہے، اور اس عظیم انسان کی نبوت کا بھی اثبات ہے، من اخبرہ، جنہوں نے خبر دی، بذالک، اس معاملے کی، عنہم، ان نبیوں کے بارے میں، من غیر یتعلم ذلک من معلم، بغیر اس کے کہ آپ نے یہ چیزیں سیکھی ہوں کسی معلم سے، ولا قرأہ، اور بغیر اس کے کہ آپ نے یہ چیز پڑھی ہو فی کتاب، ان کسی بھی کتاب میں، بل اخبر به اخبارا مفصلا، بلکہ آپ نے اس بارے میں تفصیل کے ساتھ آگاہی دی ہے، تفصیل کے ساتھ بتایا ہے، اور آپ کی آگاہی، آپ کی معلومات مطابقا لما عند اہل کتابی، مطابق ہیں ان معلومات کے جو اہل کتاب کے ہاں ہیں، جو یہودیوں عیسائیوں کے پاس ہیں۔ تو اس سے کیا پتا چلا کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ ولا يرد على هذا الا سؤال البحث والمكابرة على جهد الضروريات بأنه لم يكن شيء من ذلك، او ان حوادث الدهر ونكباته اصابتهم كما اصابت غيرهم۔ امام صاحب کہتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی یہاں پہ اشکال وارد کرے، فی الحال میں ترجمہ نہیں کر رہا، مفہوم بتا رہا ہوں آپ کو۔ ہو سکتا ہے یہاں پہ کوئی انسان اعتراض کرے، اشکال لے کر آئے، اور وہ کہے کہ میں نہیں مانتا کہ یہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام دنیا میں آئے تھے، دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہے، میں یہ چیز نہیں مانتا۔ یا کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ ان پہ عذاب نہیں آیا تھا، بلکہ جیسے دنیا میں مصیبتیں آتی ہیں، خود بخود پریشانیاں آتی ہیں، ویسے ان کے اوپر بھی آئیں اور یہ ختم ہو گئے۔ یعنی کہ یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ ان کے پاس کوئی نبی آیا تھا، انہوں نے ان نبیوں کی نافرمانی کی تھی، نبیوں کی تکذیب کی تھی، اور پھر اللہ کا عذاب آیا، یہ آپ نہیں کہہ سکتے۔ ہو سکتا ہے ایسی گفتگو کوئی انسان کرے۔ تو امام صاحب کہتے ہیں ایسی گفتگو کرنے والا
اس چیز کا انکار کرنے والا پائے گا جسے لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور جسے مختلف اقوام نے نسل در نسل ہم تک منتقل کیا، یعنی کہ یہ باتیں نسل در نسل ہم تک پہنچی ہیں۔ شروع میں پہنچانے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان لوگوں کا حشر اور ان لوگوں کا انجام اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اور پھر یہ باتیں نسل در نسل ہم تک پہنچی ہیں، تو ان کا انکار جو ہے یہ فضول قسم کا انکار ہوگا۔ اس کا انکار ایسے ہی ہے جیسے دنیا میں آنے والے آپ مشہور بادشاہوں کا انکار کر دیں، علماء کا انکار کر دیں، یا جو دور دراز شہر ہیں آپ ان کا انکار کر دیں۔ چنانچہ امام صاحب کہتے ہیں وَلَا يَرِدُ عَلَى هَذَا إِلَّا سُؤَالُ الْبَحْثِ وَالْمُقَابَرَةِ عَلَى جَهْدِ الضَّرُورِيَّاتِ، اور اس پہ نہیں متوجہ ہوگا مگر وہ سوال البحثی جو تہمت پہ مشتمل ہوگا اور جو قطعی امور کے انکار پہ مشتمل ہوگا۔ المقابرہ حق بات کا انکار کرنا، الجہد کا معنی بھی کیا ہوتا ہے؟ انکار کرنا، ضروریات قطعی امور، مسلمہ امور، ایسے امور جن کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پہ دن کے ٹائم سورج نکلا ہوا ہے اور بادل بھی نہ ہو، دھوپ موجود ہو، اور کوئی کہے سورج نکلا ہوا ہے اور دوسرا کہے نہیں نکلا ہوا، تو یہ کس چیز کا انکار کر رہا ہے؟ یہ ایسی چیز کا انکار کر رہا ہے جو قطعی ہے۔ اس وقت ہندوستان میں، پاکستان میں کیا ہے؟ رات ہے۔ اگر کوئی کہے رات نہیں ہے تو وہ ایک ایسی چیز کا انکار کر رہا ہے جس کا وجود قطعی ہے۔ تو ان انبیاء کرام کے آنے کا انکار اور ان پر جو عذاب آیا تھا اس کا انکار قطعی امور کا انکار کرنے کے مترادف ہے۔ کہتے ہیں ولا یرد علی ھذا، کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے معلومات دی ہیں کہ یہ نبی آئے تھے اور ان کی قوم نے ان کی تکذیب کی اور پھر اللہ کا ان کے اوپر عذاب آیا، اس پہ کوئی اعتراض نہیں کرے گا۔ ولا یرد علی ھذا، اور اس پہ اعتراض نہیں ہوگا، اس پہ کوئی اشکال نہیں ہوگا، اور اس پہ نہیں وارد ہوگا الا سؤال البحث، مگر ایسا سوال جو تہمت پہ مشتمل ہوگا، والمقابرۃ علی جہد ضروریات، اور جو قطعی امور کے انکار پہ مشتمل ہوگا۔ وہ کیا ہوگا؟ بِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مِّن ذَلِكَ، کہ بے شک اس میں سے کچھ بھی نہیں تھا، نہ کوئی نوح نبی آئے، نہ کوئی ہود نبی آئے، نہ کوئی صالح نبی آئے، نہ کوئی لوط نبی آئے، نہ کوئی فرعون تھا، نہ کوئی رسول تھے۔ او یا یہ کہنا کہ ان حوادث الدہر، کہ زمانے کے مصائب، ونکبات ہی، اس کا معنی بھی ہوتا ہے زمانے کے مصائب، تو زمانے کے مصائب اصابتہم، ان اقوام پہ پہنچے، ان اقوام پہ آئے، کما اصابت غیرہم، جیسے دیگر اقوام پہ آئے، یعنی کہ کسی نبی کو جھٹلانے کی وجہ سے ان پہ عذاب نہیں آیا، بلکہ خود بخود جیسے کوئی پیدا ہو رہا ہے، کوئی فوت ہو رہا ہے، سورج نکل رہا ہے، ڈوب رہا ہے، ایسی مصیبتیں آئیں، یہ ان کی گفتگو ہوگی جو کہتے ہیں کہ الزام خود ہی چل رہا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ سب باتیں غلط ہیں۔ وصاحب هذا السؤال يعلم من نفسه انه باہ، اور یہ سوال کرنے والا یعلم من نفسه، وہ بذات خود جانتا ہے، اس کے دل میں یہ بات موجود ہوگی کہ انه باہت، کہ وہ تہمت لگا رہا ہے، مباہت بہتان لگا رہا ہے، جاحد انکار کر رہا ہے، لما شہید به العیان، اس چیز کا جس کی شہادت وہ دیتے ہیں
جو چشمدید گواہ ہیں، العیان عینی گواہ، آنکھوں سے دیکھنے والے گواہ، چشمدید گواہ. وتناقلته القرون، اور وہ اس چیز کا انکار کر رہا ہے جسے نقل کیا ہے، بیان کیا ہے القرون، لوگوں نے، اقوام نے، قرن بعد قرن، نسل در نسل. فانکارہ، تو اس کا انکار بمنزلت انکار وجود المشہورین من الملوک والعلماء والبلاد النائیہ، تو اس کا انکار مشہور و معروف بادشاہوں، علماء اور دور دراز کے شہروں کے وجود کے انکار کی جگہ پہ ہے. یعنی کہ ان انبیاء کرام علیہم السلام کے آنے کا انکار، اور ان کی اقوام نے ان کو جھٹلایا، اس چیز کا انکار، اور پھر ان پہ عذاب آیا، اس کا انکار ایسے ہی ہے جیسے آپ دنیا میں جو مشہور و معروف بادشاہ آئے تو ان کا انکار کر دیں. وہ مشہور بادشاہ جن کو ساری دنیا جانتی ہے، مثال کے طور پہ چنگیز خان، ہلاکو خان اور سکندر اعظم، ہندوستان کے مغل بادشاہ، کوئی کہے کہ یہ آئے ہی نہیں تھے، ان کا وجود ہی نہیں تھا. تو جیسے مغل بادشاہوں کے وجود کا انکار کرنے والا پاگل، مینٹل قرار پائے گا، ایسے ہی ان نبیوں کی آمد کا انکار کرنے والا پاگل و مینٹل قرار پائے گا. جیسے دنیا کے مشہور و معروف دور دراز کے جو شہر ہیں ان کا انکار کرنے والا غلط قرار پائے گا، ایسے ہی ان نبیوں کی آمد کا انکار کرنے والا، ان کی نبوت کا انکار کرنے والا غلط قرار پائے گا. مثال کے طور پہ کوئی کہے کہ دنیا میں کوئی ماسکو شہر نہیں ہے، دلی دنیا میں بالکل نہیں ہے، ایسا کوئی شہر نہیں ہے دنیا میں، دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے جسے قطر کہا جاتا ہو، دنیا میں کوئی ایسا شہر نہیں ہے جسے ریاض کہا جاتا ہو، دنیا میں کوئی ایسا شہر نہیں ہے جسے اسلام آباد کہا جاتا ہو، دنیا میں کوئی ایسا شہر نہیں ہے جسے کابل کہا جاتا ہو. تو جو ایسی گفتگو کرے گا اسے ساری دنیا غلط قرار دے گی. تو ایسے ہی یہ انبیاء کرام جن کا تذکرہ ہوا ہے، جو ان کی نبوت کا انکار کرے وہ غلط قرار پائے گا. تو کہتے ہیں فَإِنْكَارُهُ، تو اس چیز کا انکار بِمَنْزِلَةِ انکار وجود المشہورین من الملوک والعلماء والبلاد النائیہ. النائیہ کہتے ہیں دور دراز، البلاد شہر. تو اس کا انکار مشہور و معروف بادشاہوں، علماء اور دور دراز شہروں کے وجود کا انکار کرنے کے مترادف ہے. جیسے ان چیزوں کا انکار غلط ہے، ایسے ہی ان نبیوں کی نبوت کا اور ان کی دنیا میں آنے کا انکار کرنا وہ بھی غلط ہے. ثم عاد سبحانہ الى تقریر المعاد بقولہ، پھر اللہ رب العزت واپس آئے ہیں اثبات آخرت کی طرف، یعنی کہ دوبارہ اللہ تعالی گفتگو فرما رہے ہیں آخرت کے اس بات پہ کہ واقعی آخرت واقع ہوگی، آخرت واقع ہوگی، لوگوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا، ان کا حساب کتاب ہوگا. اللہ تعالیٰ دوبارہ اس کا تذکرہ کر رہے ہیں. ثم عاد سبحانہ، پھر دوبارہ اللہ تذکرہ کر رہے ہیں الی تقریر المعاد، اس بات آخرت کا، بقولہ، اپنے اس فرمان کے ذریعے اللہ تذکرہ کر رہے ہیں اس بات آخرت کا کہ افعینا بالخلق الاول، افعینا بالخلق الاول. آ کا معنی کیا ہے؟ آ کا معنی ہے کیا، فا کا معنی پس،
پس کیا عینا ہم عاجز آ گئے ہیں بالخلق الاول پہلی دفعہ پیدا کر کے. یعنی کہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کیسے ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا, کیسے اٹھائے گا, ہڈیاں ہماری بسیدہ ہو چکی ہوں گی. تو اللہ تعالی نے کہا کیا ہم پہلی بار پیدا کر کے عاجز آ گئے ہیں, بے بس ہو گئے ہیں؟ یعنی کہ ایسا نہیں ہے, ہم بے بس نہیں ہوئے. اب امام صاحب اس آیت میں جو لفظ آیا عینا, اس کی وضاحت کرنے لگے ہیں. کہتے ہیں یقال لکل من عجز عن شیء عی بہ, ہر وہ آدمی جو کسی چیز سے, کسی کام سے عاجز آ جائے, بے بس ہو جائے, اس کے بارے میں عربی میں کہتے ہیں عاجی یا بھی, کہ یہ اس کام میں بے بس ہو گیا ہے, عاجز آ گیا ہے. اور یہ بھی لفظ بولتے ہیں کہ وعی یا فلان بہذا الامر, کہ اس معاملے میں فلاں آدمی عاجز آ گیا ہے, بے بس ہو گیا ہے. اس کے بعد امام صاحب ایک شعر کا تذکرہ کرنے لگے ہیں, جس شعر میں یہی لفظ آیا ہے جو قرآن میں آیا ہے. قرآن میں کیا آیا ہے؟ عینا, ہم عاجز آ گئے, ہم عینا, اور اس کا واحد کیا ہوتا ہے؟ عیتو, میں عاجز آ گیا, اور اسی سے ہوتا ہے عییا, وہ عاجز آ گیا. تو امام صاحب کہتے ہیں قال الشاعر, شاعر نے کہا ہے. یہ شاعر کون ہے؟ یہ نیچے نام لکھا ہوا ہے, عبید بن ابرس. عبید بن ابرس یہ شاعر ہیں, زمانے جاہلیت کے شعراء میں سے ہیں. تو کہتے ہیں یہ شاعر عیو بامرہم کما عیت ببیضتها الحمامہ. عیو بامرہم, اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ کیمرہ میں نے 1 منٹ کے لیے خود بند کیا ہے. عیو بامرہم, عیو میں تذکرہ ہو رہا ہے اس قبیلے کا جس کو کہتے ہیں بنو اسد, یعنی کہ قبیلہ اسد کے لوگ عیو, عاجز آ گئے, بامرہم, اپنے معاملے میں, کما عیت, جیسا کہ عاجز آ جاتا ہے, عاجز ہو جاتا ہے, عاجز ہو جاتی ہے الحمامۃ, کبوتری, ببیضتها, اپنے انڈوں کے معاملے میں, اپنے انڈے کے معاملے میں. تو عیو یہ وہی لفظ ہے جو ایت میں استعمال ہوا ہے. عیو وہ عاجز آ گئے, وہ عاجز ہو گئے, اور عینا کا معنی کیا تھا؟ ہم عاجز ہو گئے. اور اس کے بعد دوبارہ بھی آیا شعر میں لفظ عیت, وہ عاجز ہو گئی. کون؟ کبوتری. شاعر جو ہے وہ قبیلہ اسد کا تذکرہ کر رہا ہے کہ یہ نہیں جانتے کہ اپنے معاملے کو کیسے حل کریں. اپنے معاملے کو حل کرنے میں ایسے عاجز ہو گئے ہیں جیسے کبوتری اپنے انڈے کے معاملے کو حل کرنے میں عاجز ہو جاتی ہے. کبوتری کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ انڈا کس مقام پہ دے, انڈا دینے کے بعد اس کی حفاظت کیسے کرے, اسے لوگوں کی پہنچ سے کیسے دور رکھے. تو کبوتری سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا, اپنے انڈے کا معاملہ اس سے حل نہیں ہوتا, بے بس ہو جاتی ہے, عاجز ہو جاتی ہے. ایسے ہی قبیلہ اسد کے لوگ اپنے معاملے کو حل کرنے میں عاجز ہو گئے. عیو بامرہم, وہ عاجز ہو گئے ہیں, بامرہم, اپنے معاملے میں, کما عیت, جیسا کہ عاجز ہو جاتی ہے
بِبَيْضَتِهَا، اپنے انڈے کے معاملے میں کون؟ الحمامۃ، کبوتری۔ تو یہ شعر کیوں ذکر کیا امام صاحب نے؟ یہ بتانے کے لیے کہ قرآن میں جو لفظ آیا ہے وہ عربی شاعر کے شعر میں بھی آیا ہے، اور قرآن کے الفاظ کو سمجھنے کے طریقوں میں سے ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ جس زمانے میں قرآن نازل ہوا اس زمانے ان کے کلام کو پڑھا جائے، تو ان کے کلام میں بھی قرآنی الفاظ سے ملتے جلتے الفاظ استعمال ہوئے ہوتے ہیں، وہاں سے سمجھ آتی ہے کہ اس لفظ کا کیا معنی ہے۔ اور ایسے ہی وہ شاعر جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی پہلے کے ہیں، کیونکہ ان کی عربی جو ہے وہ حجت ہے، وہ معتبر ہے، ان کی عربی میں کمزوری نہیں تھی، وہ عربی کے امام تھے، ماسٹر تھے۔ تو قرآن کریم کے بہت سے الفاظ ہیں جن کو عربی شعراء کی شاعری کے ذریعے سمجھا جاتا ہے، اور یہ قرآن کو سمجھنے کے طریقوں میں سے ایک بہترین طریقہ ہے۔ لیکن افسوس تب ہوتا ہے جب اس طریقے پہ اکتفا کر لیا جاتا ہے۔ جاوید احمد غامدی جو ہیں موجودہ زمانے میں حیات ہیں، وہ عربی شعراء کے شعروں پہ انحصار کرتے ہوئے اس حد تک آگے چلے جاتے ہیں کہ قرآن کی تفسیر احادیث کے ذریعے کی جائے اس چیز کو بھول جاتے ہیں۔ میرا کیا موقف ہے، ہمارے علماء کا کیا موقف ہے، سلف صالحین کا کیا موقف ہے کہ قرآن کو سمجھیے قرآن کے ذریعے، قرآن کو سمجھیے نبی علیہ السلام کی احادیث کے ذریعے، اور قرآن کو سمجھیے عربی شاعروں کے شعروں کے ذریعے۔ لیکن جہاں پہ آپ کسی آیت کو عربی شعراء کے شعروں کے ذریعے سمجھ رہے ہیں، اور جو مطلب نکل رہا ہے، جو تفسیر آپ کو سمجھا رہی ہے، وہ اس تفسیر کے بالکل الٹ ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے معلوم ہو رہی ہے، تو وہاں پہ آپ نبی علیہ السلام کی حدیث کو لیں گے اور عربی شاعر کے شعروں کو ترک کر دیں گے۔ اور یہاں پہ ایک اہم بات میرے بھائیوں نوٹ کیجئے گا، یہ لوگ احادیث کو تب لیتے ہیں جب وہ احادیث ان کے من کے مطابق ہوں، ان کی خواہش کے مطابق ہوں، ان کی عقل و رائے کے مطابق ہوں، ورنہ احادیث میں کیڑے نکالنا شروع کر دیتے ہیں، احادیث پہ تنقید شروع کر دیتے ہیں، اور تنقید کرنے کا ایک طریقہ انہوں نے یہ نکالا ہوا ہے کہ احادیث کے صحیح اور ضعیف ہونے میں اختلاف ہوتا ہے، ممکن ہے یہ حدیث ضعیف ہو، ممکن ہے یہ نبی علیہ السلام سے ثابت ہی نہ ہو، اور یہ کہ یہ حدیثیں تو بہت بعد میں لکھی گئی ہیں۔ اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے، خود بھی گمراہ ہو رہے ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں۔ ان سے پوچھا جائے کہ وہ عربی شعراء جن کے شعروں پہ اعتماد کرتے ہو قرآن کو سمجھنے کے لیے، ان کے شعر وہ کہاں سے آئے؟ احادیث تو بڑے بڑے محدثین نے بیان کی ہیں، اور ہم ہر حدیث کو صحیح نہیں کہتے، ان احادیث کو صحیح کہتے ہیں جن کو امام بخاری، امام مسلم جیسے اماموں نے صحیح قرار دیا۔ ایسے اماموں نے جو علم کے بھی پہاڑ تھے، امانت صداقت کے لحاظ سے پہاڑ تھے، شک و شبہ سے بالا تر تھے، اور عربی شعراء ان کی شاعری کیسے پہنچی ہے؟ کوئی سر پیر ہی نہیں ہے، کوئی سند ہی نہیں ہے۔ تو آپ عربی شعراء کی شاعری کو اتنی اہمیت نہ دیں کہ ان کی وجہ سے آپ نبی علیہ السلام کی تفسیر کو، آپ کی حدیث کو پیچھے کر دیں۔ اگر آپ اعتدال کا راستہ اختیار کریں تو دیکھیں ہمارے امام ابن القیم رحمہ اللہ، امام طبری، دیگر مفسرین قرآن کو سمجھانے کے لیے عربی شعراء کی شاعری کا استعمال کرتے ہیں، جیسا کہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں ایو بامرہم، کہ اسد قبیلے کے لوگ اپنے معاملے میں عاجز ہو گئے، جیسا کہ کبوتری عاجز ہو جاتی ہے ببیضتھا، اپنے انڈے کے معاملے میں۔ وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى، اور اسی سے ہے اللہ کا فرمان وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ۔ امام صاحب نے، امام القیم رحمہ اللہ نے
سورہ قاف کی آیت افعینا بالخلق الاول جو آیت نمبر 15 ہے 15 ہے، اسے سمجھانے کے لیے ایک عربی شعر استعمال کیا ہے اور ایک قرآن کریم کی دوسری آیت ذکر کی ہے. کہا کہ یہ لفظ جو یہاں پہ استعمال ہوا ہے عینا، یہی استعمال ہوا ہے عربی شاعر کے شعر میں، اور یہی استعمال ہوا ہے قرآن کی ایک اور سورت میں، سورہ احقاف آیت نمبر 33 وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ. وہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، پوری آیت ایسے ہے کہ اولم یرو ان اللہ الذی خلق السماوات والارض ولم یعی بخلقہن بقادر علی یحیی الموتى. کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ وہ اللہ جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، جس نے زمین کو پیدا کیا، اور ان کو پیدا کر کے وہ عاجز نہیں ہوا، بے بس نہیں ہوا، وہ قادر ہے اس بات پہ کہ مردوں کو زندہ کرے. قال ابن عباس، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں، عباس صحابی ہیں، صحابہ کرام میں سے بہت بڑے مفسر ہیں، کہتے ہیں یریدو، اللہ تعالی یہ کہہ رہے ہیں کہ افعجزنا، یعنی کہ افعینا جو اوپر آیا ہے سورہ قاف میں، اس کا معنی کیا کیا عبداللہ ابن عباس نے؟ افعجزنا، کہ اللہ تعالیٰ مراد یہ لے رہے ہیں افعینا سے افعجزنا، کیا پس ہم عاجز ہو گئے ہیں. وَكَذَلِكَ قَالَ مُقَاتِلٌ، امام القیم کہتے ہیں جیسی تفسیر عبداللہ ابن عباس نے کی ہے اس لفظ کی، ویسی تفسیر ایک اور مفسر ہیں مقاتل، انہوں نے بھی کی ہے. اس کے بعد کہتے ہیں قلت، میرا یہ کہنا ہے، میں یہ کہتا ہوں، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امام القیم رحمہ اللہ، کہ ھذا تفسیر بلازم اللفظۃ، کہ یہ جو تفسیر اوپر ابھی آپ نے سنی ہے، پڑھی ہے عبداللہ ابن عباس کی، مقاتل وغیرہ کی، یہ اس لفظ کے کا جو حقیقی معنی ہے اس کا لازم ہے، اس کا نتیجہ ہے. لفظ کیا ہے؟ عینا، جس لفظ کی وضاحت اب اس وقت چل رہی ہے، ہو رہی، وہ کیا؟ عینا، آئی یا. تو کہتے ہیں اس کی تفسیر یہ کرنا، عینا ہم عاجز ہو گئے، تو یہ تفسیر جو ہے یہ اس لفظ کا لازمی معنی ہے، حقیقی معنی نہیں ہے، یعنی کہ یہ اس لفظ کے معنی کا نتیجہ ہے. کہتے ہیں وہ حقیقت، اس لفظ کی جو حقیقت ہے، اس کا جو حقیقی معنی ہے، عام من ذالک، وہ اس معنی سے زیادہ شامل ہے، اس سے زیادہ وسیع ہے. کہتے ہیں فإن العرب تقول، کیونکہ عرب کہتے ہیں اعیانی ان اعرف کذا، کہ میں، اعیانی مجھے عاجز کر دیا ہے، اعیا عاجز کر دیا ہے، نی مجھے عاجز کر دیا، ان اعرف کذا فلاں چیز کی معرفت نے، یعنی کہ میں فلاں چیز کا علم لینا چاہتا ہوں، اس کے بارے میں معلومات لینا چاہتا ہوں، لیکن میں عاجز ہو گیا ہوں، بے بس ہو گیا ہوں، میں کامیاب نہیں ہو سکا اس مسئلے میں. تو عرب کیا کہتے ہیں، لفظ کیا بولتے ہیں اس کے لیے؟ آیانی ان اعرف کذا، کہ فلاں چیز کو میں جانوں، فلاں چیز کو جاننے نے مجھے بے بس کر دیا. وعیت بھی، اور میں فلاں معاملے میں کیا ہو گیا؟ عاجز ہو گیا. تو عرب یہ الفاظ کب بولتے ہیں؟ آیانی ان اعرف کذا اور عیت بھی، وہ بولتے ہیں اذا لم تہتدی لوجہہ، جب وہ اس چیز کی جانب رہنمائی نہ پا سکے. کس چیز کی جانب؟ جس چیز کا وہ تذکرہ کر رہے ہیں. ان کے عرب یہ کہتے ہیں نا کہ آیانی ان اعرف کذا، فلاں چیز کی معرفت نے مجھے عاجز کر دیا،
یعنی کہ میں اس کا علم لینے میں کامیاب نہیں ہو سکا، اس کی معلومات لینے میں کامیاب نہیں ہو سکا. یہ الفاظ عرب کب استعمال کرتے ہیں؟ اذا لم تہتدی، جب وہ رہنمائی نہ پائیں، جب انہیں ہدایت نہ ملے، لوجہہ، اس چیز کی جانب، ولم تقدر علی معرفتہ و تحصیلہ، اور جب وہ قدرت نہ پائیں اس چیز کے علم پہ اور اس چیز کو حاصل کرنے پہ. یہ طریقہ ہوتا ہے عربی میں ایک لفظ کے معنی کو بیان کرنے کا، کہ عرب یہ لفظ کب بولتے ہیں؟ جب وہ یہ کہنا چاہتے ہوں. تو یہاں پہ بھی امام صاحب نے یہی طریقہ اختیار کیا ہے کہ عربی کہا کرتے ہیں آیانی ان عارف کذا وعیت بھی. کب کہتے ہیں یہ الفاظ؟ جب وہ چیز جس کا وہ علم نہیں لے سکے اس کا علم لینے میں ناکام ہو جائیں تو تب وہ ایسے الفاظ بولا کرتے ہیں. اذا لم تہتدی، تہتدی وہ، لم تہتدی وہ رہنمائی نہ پائیں، وہ کون؟ وہ عرب. لوجہہ، اس چیز کی جانب جس چیز کے بارے میں کہا ہے کہ ان اعرف کذا، ولم تقدر، اور قدرت نہ پائیں، علی معرفتی، جس کے علم پہ، و تحصیلہ، اور جس کے حصول پہ. فتقول، چنانچہ وہ کہتے ہیں، کون؟ عرب. عرب کہتے ہیں اعیانی دواؤک، کہ مجھے تیرے علاج نے بے بس کر دیا، عاجز کر دیا. یہ کب لفظ بولتے ہیں وہ؟ اذا لم تہتدی لہ ولم تقف علیہ، جب وہ رہنمائی نہ پائیں لہو، اس پہ، کس پہ؟ اس کے علاج پہ، ولم تقف علیہ، اور اس پہ مطلع نہ ہو سکیں. تو پھر وہ کہتے ہیں، کہنے والے سے، اپنے مخاطب سے کہتے ہیں اعیانی دواؤ کا، تیرے علاج نے مجھے بے بس کر دیا، عاجز کر دیا، میں تیرا علاج تلاش نہیں کر سکا. ولازم هذا المعنى، اور اس لفظ کا جو حقیقی معنی ہے، اس کا جو لازم معنی ہے، اس کا جو نتیجہ ہے، وہ کیا ہے؟ العجز عنہ، اس کام سے عاجز ہو جانا، بے بس ہو جانا. کہتے ہیں والبیت الذی استشہدوا به شاہد لہذا المعنی. البیت سے مراد یہاں پہ کیا؟ شعر جو اوپر گزرا ہے. کہتے ہیں اور وہ شعر الذی استشہدوا به، جس کو انہوں نے دلیل بنایا ہے، شاہد، وہ دلیل ہے، لہذا المعنی، اس معنی کی. یعنی کہ امام ابن القیم رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس لفظ کا جو معنی ہے اس کی تائید اس شعر سے بھی ہوتی ہے جو ابھی اوپر گزرا ہے. شاہ ہے لہذا المعنی جو میں نے بیان کیا، نہیں ہوتی، انڈا دینے سے عاجز نہیں ہوتی. ولكن اعیاها اذا ارادت ان تبیض اين ترمی بالبیضاء، لیکن جو چیز کبوتری کو بے بس کر دیتی ہے، عاجز کر دیتی ہے، وہ کیا ہے؟ کہ اذا ارادت، جب وہ چاہتی ہے، ان تبیض، کہ وہ انڈا دے، تو عاجز اس کو یہ چیز کر دیتی ہے کہ اين ترمی بالبیضاء، انڈے کو کہاں پھینکے، کہاں رکھے. فَهِيَ تَدُورُ وَتَجُولُ، تو وہ گھومتی ہے، چکر لگاتی ہے، حَتَّى تَرْمِيَ بِهَا، حتیٰ کہ وہ اس انڈے کو پھینک دے، نکال دے. فَإِذَا بَاضَتْ، تو جب وہ انڈا دے لیتی ہے، أَعْيَاهَا، تو اس کو عاجز کر دیتی ہے ایک اور چیز. وہ کیا؟ کہ أَيْنَ تَحْفَظُهَا، وہ اس انڈے کی کہاں حفاظت کرے، وَتُودِعُهَا، اور کہاں اس کو رکھے، حتیٰ لا تنالا، حتیٰ کہ اس انڈے کو پکڑا نہ جا سکے، کوئی اس کو پکڑ نہ لے. یعنی کہ پہلے اس کا مسئلہ کبوتری کا یہ ہوتا ہے کہ انڈا دے تو کہاں دے، یعنی کہ جگہ مسئلہ ہے اس کا.
دوسرے نمبر پہ انڈا دینے کے بعد اس کی حفاظت کہاں پہ کرے، وہ کہاں محفوظ رہ سکے گا. منتقل کرتی ہے کبوتر کو، انڈے کو، من مکان ایک جگہ کی طرف میں رہتے وہ بنائے مقر رہا اس انڈے کے یعنی کہ وہ حیرت میں پڑی رہتی ہے، اس سے فہیتن قلوہا، تو وہ اس انڈے کو منتقل کرتی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ تک، وہ تہارو، اور حیرت میں رہتی ہے کس معاملے میں، اس معاملے میں کہ این تجعلوا مقر رہا، کہ کہاں وہ بنائے اس انڈے کے قرار پانے کی جگہ، ٹھکانہ کہاں بنائے اس انڈے کا. کما ہوا حال من عی بامرہ، جیسا کہ یہ حالت ہوتی ہے اس شخص کی، من عی بامرہ، جو اپنے معاملے میں عاجز ہو جائے، یعنی کہ اپنا معاملے کی جس کو سمجھ نہ آئے، فلم یدری، اس کو پتہ نہ چلے، من این یقصد لہ، وہ کہاں سے اپنے معاملے کا قصد کرے، ومن این یاتیہ، اور کہاں سے وہ اپنے معاملے کی طرف آئے. تو یہ ساری وضاحت انہوں نے کیوں کی ہے؟ تاکہ سمجھ میں آ جائے افعینا بالخلق الاول کا مطلب کیا ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کئی تفسیروں میں افعینا کا معنی لکھا ہوتا ہے کیا پس ہم تھک گئے ہیں، کیا پس ہم تھک گئے ہیں. تو امام ابن القیم رحمہ اللہ اس کا معنی کیا کر رہے ہیں، کیا ہم بے بس ہو گئے ہیں، عاجز ہو گئے ہیں، لاچار ہو گئے ہیں. تو اب تبصرہ کرنے لگے ہیں دوسرے معنی پہ جو دوسرے لوگ کرتے ہیں. کہتے ہیں ولیس المراد بالاعیاء فی هذه الآیہ، اس آیت میں جو لفظ اعیاء آیا ہے اس کا مطلب التعب، تھکاوٹ نہیں ہے. التعب کا مطلب ہوتا ہے تھکاوٹ. کہتے ہیں اس آیت میں آنے والے اعیاء کا معنی تھکاوٹ نہیں ہے. کما یظنہ، جیسا کہ یہ معنی گمان کرتے ہیں، جیسا کہ یہ معنی گمان کرتا ہے کون؟ من لم یعرف تفسیر القرآن، جو قرآن کی تفسیر کو نہیں جانتا. امام صاحب کہنا چاہتے ہیں کہ عربی لغت میں تو اس لفظ کا معنی تھکاوٹ موجود ہے. عربی ڈکشنریاں کھولیں گے تو اس لفظ کا معنی تھکاوٹ پایا جاتا ہے، بالکل ہے. لیکن یہاں پہ اس آیت میں کہتے ہیں اس کا یہ معنی نہیں کیا جائے گا. تو کہتے ہیں اس آیت میں اعیاء سے مراد تھکاوٹ نہیں ہے، جیسا کہ کما یظنہ، جیسا کہ یہ معنی گمان کرتے ہیں. گمان کرتا ہے کون؟ من لم یعرف، جس نے نہیں جانی تفسیر القرآن، قرآن کی تفسیر. بل ھذا المعنی، بلکہ یہ بل ھذا المعنی هو الذی نفاہ سبحانہ عن نفسہ، بلکہ یہی وہ معنی ہے جس کی اللہ تعالی نے نفی کی ہے عن نفسی، اپنے آپ سے، فی آخر سورت کے آخر میں، بقولہ، یہ کہہ کر ما مسنا من لغوب، اور ہمیں نہیں چھوا کسی قسم کی تھکاوٹ نہیں. تو یہی سورہ قاف آیت نمبر 38 ہے. اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں ہمیں
کسی قسم کی تھکاوٹ کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ تو اس آیت کی مدد سے امام صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو اس سورت کی آیت نمبر 15 ہے جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں افاعینا بالخلق الاول، اس کا معنی آپ یہ نہ کریں کہ ہم تھک گئے ہیں، آپ یہ معنی کریں کہ ہم کیا پس ہم عاجز ہو گئے ہیں پہلی بار پیدا کر کے۔ اس کے بعد امام صاحب کہتے ہیں ثم اخبر سبحانہ، پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ انہم، کہ بے شک وہ کون؟ یہ آخرت کی تکذیب کرنے والے، آخرت کے منکر، کہ بے شک وہ فی لبس من خلق جدید، نئی تخلیق کے بارے میں، فی لبس، شک و شبہ میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی کہ انہم، کہ بے شک وہ، التبس علیہم، ان پہ خلط ملط ہو گیا ہے، اعادۃ الخلق خلقا جدیدہ، مخلوق کو اثر نو پیدا کرنا، یعنی کہ یہ لوگ مانتے ہیں کہ پہلی بار ان کو اللہ نے پیدا کیا ہے، لیکن دوبارہ پیدا کرنے کا معاملہ جو ہے نا، اس میں ان کو اختلاط ہو گیا ہے، شکوک و شبہات میں پڑ گئے ہیں، ان کو صورتحال کی سمجھ نہیں آ رہی۔ التبسہ خلط ملط ہو گیا ہے، علیہم، ان پہ، اعادۃ الخلق کی، مخلوق کو دوبارہ پیدا کرنا، خلقا جدیدہ، نئی تخلیق میں، نئی پیدائش میں۔ ثم نبہہم، پھر اللہ نے ان کو خبردار کیا ہے، ان کو آگاہی دی ہے۔ یہاں سے امام صاحب آیت نمبر 16 کی طرف اشارہ کرنے لگے ہیں۔ آیت نمبر 16 کیا ہے؟ پہلے قرآن میں دیکھ لیں آپ کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، یقیناً ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ یہ اب کتاب کی طرف واپس آ جائیں آپ کہ ثم نبہہم، پھر اللہ نے ان کو خبردار کیا ہے، ان کو آگاہی دی ہے، علی ما ہوا من اعظم آیات قدرتی وشواہد ربوبیتی وادلۃ المعادی وہو خلق الانسان۔ پھر اللہ نے ان کو خبردار کیا ہے، ان کو بتایا ہے، خبردار کیا ہے ان کو اس چیز پہ جو اللہ کی قدرت کی عظیم نشانیوں میں سے ہے، وہ شواہد ربوبیتی، اور اللہ کی ربوبیت کے عظیم دلائل میں سے ہے، وہ عدلۃ المعادی، اور آخرت کے عظیم دلائل میں سے ہے۔ اور وہ کیا چیز ہے؟ وہ انسان کی تخلیق ہے، وہو خلق الانسان، انسان کی تخلیق، یعنی کہ اللہ تعالی نے انسان کی تخلیق کا تذکرہ کیا ہے۔ اور امام ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ اللہ کی قدرت کی عظیم ترین نشانی ہے، کون؟ خود انسان کی تخلیق، انسان کی پیدائش۔ وہ شواہد ربوبیتی ہی، اور یہ اللہ کی ربوبیت کی عظیم ترین دلیل ہے، اور یہ آخرت کی بھی عظیم ترین دلیل ہے۔ شواہد جو ہے یہ شاہد کی جمع ہے، دلیل، دلائل۔ تو اللہ تعالی نے انسان کی پیدائش کا تذکرہ کیا، اور امام ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں اللہ نے انسان کی پیدائش کا تذکرہ کیوں کیا؟ کیونکہ انسان کی اپنی پیدائش اگر اس پہ غور کیا جائے، یہ اللہ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی، اللہ کی ربوبیت کی بہت بڑی نشانی، اور آخرت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ فَإِنَّهُ، کیونکہ یہ کیا؟ انسان کی تخلیق، انسان کی پیدائش، من اعظم الادلۃ علی التوحید والمعاد، یہ توحید اور آخرت کے عظیم ترین دلائل میں سے ہے۔ وَأَيُّ دَلِيلٍ أَوْضَحُ مِن تَرْكِيبِ هَذِهِ الصُّورَةِ الْآدَمِيَّةِ بِأَعْضَائِهَا وَقُوَاهَا وَصِفَاتِهَا وما فيها من اللحم والعظم والعروق والأعصاب والرباطات والمنافذ والآلات
والعلوم والارادات والصناعات كل ذلك من نطفة ماء. جو گفتگو ابھی ہم پڑھنے لگے ہیں اس میں امام صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس سے بڑی اور اس سے واضح دلیل کیا ہوگی کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا پانی کے ایک قطرے سے، اور اس پانی کے قطرے سے اللہ نے کیا بنا دیا؟ 5 فٹ کا انسان، جس میں طرح طرح کے اعضاء ہیں، جس میں طرح طرح کی قوتیں ہیں، جس میں طرح طرح کے اوصاف ہیں، جس میں گوشت ہے، جس میں ہڈیاں ہیں، جس میں رگیں ہیں، جس میں پٹھے ہیں، اور جس میں سوراخ ہیں، جس میں کئی مشینریاں کام کر رہی ہیں، کئی مشینیں کام کر رہی ہیں، اور جس کے پاس کئی علوم ہیں، کئی ارادے ہیں، کئی کاریگریاں ہیں. یہ سب کا سب اللہ نے کس سے بنایا ہے؟ پانی کے ایک چھوٹے سے قطرے سے. جس اللہ نے یہ کام کیا ہے، کیا وہ دوبارہ انسان کو زندہ کرنے پہ قادر نہیں ہے؟ پھر آپ دیکھیں ترجمہ، وَأَيُّ دَلِيلٍ أَوْضَحُ، اور کون سی دلیل زیادہ واضح ہوگی، من ترکیب هذه صورت الآدمیہ، اس انسانی جسم کو جوڑ دینے سے. یہ جو اللہ نے انسانی جسم جوڑ دیا ہے، بنا دیا ہے، اس سے بڑھ کے کیا دلیل ہوگی؟ الصورۃ الآدمیہ، انسانی جسم، ترکیب، جوڑنا، بنانا. تو اس انسانی جسم کو جوڑ دینے سے زیادہ واضح دلیل کیا ہوگی؟ اور اللہ نے اس کو جوڑا ہے کیسے؟ بِأَعْضَائِهَا، اس کے اعضاء کے ساتھ، چہرہ، ہاتھ، پاؤں، وقواہا، اور اس کی قوتوں کے ساتھ. طرح طرح کی قوتیں ہیں انسان میں، دیکھنے کی قوت، سننے کی قوت، چکھنے کی قوت، وصفاتہا، اور اس کے اوصاف کے ساتھ. انسان میں طرح طرح کی صفتیں اللہ نے رکھی ہوئی ہیں. وما فیہا من اللحم، اور جو اس میں گوشت ہے، والعظمی، اور ہڈیاں ہیں، والعروقی، اور رگیں ہیں، والاعصاب، اور پٹھے ہیں، والرباطاتی، اور کئی ایسی چیزیں ہیں جس کے ساتھ انسانی چیزوں کو باندھا گیا ہے. الرباطات، رباط کی جمع رباط، وہ جس کے ساتھ کوئی چیز باندھی جائے. تو انسان کے جسم میں کئی ایسی چیزیں ہیں جن کے ساتھ باقی جسم کی چیزوں کو اللہ تعالی نے باندھ رکھا ہے. والمنافذ، منفذ کی جمع ہے. اور اس انسانی جسم میں کئی کیا ہے؟ سوراخ ہیں، جیسا کہ منہ ہے، ناک ہے، پیشاب خانے کی جگہیں ہیں. تو یہ اللہ نے رکھے ہوئے ہیں یہ سوراخ. والآلات، اور اس میں کئی مشینیں لگی ہوئی ہیں، کھانا ہضم کرنے کی مشین، خون بنانے کی مشین، خون صاف کرنے کی مشین، کئی ایک مشینیں ہیں. والعلومی، اور اس انسانی جسم میں اللہ نے کئی علم رکھے ہوئے ہیں. والاراداتی، اور کئی ارادے ہیں. والصناعاتی، اور کئی کاریگریاں ہیں. کل ذالک، یہ سب کا سب، من نطفۃ ماء، پانی کے قطرے سے. فلو انصف العبد ربا، بس اگر بندہ اپنے رب سے انصاف کرے، لکتفا بفکرہ فی نفسی، تو اپنے نفس پہ غور و فکر کرنا وہ اسی پہ کفایت کر لے گا. لکتفا، البتہ وہ کفایت کر لے گا، بفکرہ فی نفسی، اپنی ذات پہ غور و فکر کرنے پہ. یعنی کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے اور یہ جاننے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، لوگوں کو دوبارہ زندہ کرنے پہ قادر ہے، ان نتائج تک پہنچنے کے لیے انسان کے لیے اتنا کافی ہے کہ اپنے جسم پہ غور کر لے کہ جس اللہ نے تیرے جسم کو پانی کے قطرے سے پیدا کیا ہے، اور پانی کے قطرے سے اللہ نے ٹانگیں بنا دی، بازو بنا دیے، آنکھیں بنا دی، چہرہ بنا دیا، پیٹ بنا دیا، معدہ بنا دیا، دل بنا دیا، اور پھر اندر عظیم شان سسٹم قائم کر دیا ہے خون کا،
خون کی گردش کا، ہڈیاں ہیں، گوشت ہے، رگیں ہیں، پٹے ہیں، اس اللہ تعالیٰ کے لیے دوبارہ انسان کو پیدا کرنا کیسے کیوں کر مشکل ہوگا، اور اس اللہ تعالیٰ کے ساتھ اوروں کو شریک کرنا کیوں کر جائز ہوگا؟ جس اللہ نے یہ سب کچھ بنایا ہے اس اللہ کے ساتھ ان کو شریک کرنا جو کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ فلو انصف العبد ربا، پس اگر بندہ اپنے رب سے انصاف کرے، لکتفا، تو البتہ وہ کفایت کر لے، بفکر ہی فی نفسہ، اپنے نفس پہ، اپنی ذات پہ غور و فکر کرنے پہ، واستدل بوجودہ، اور اپنے وجود کو دلیل بنائے، کس چیز پہ دلیل بنائے؟ علی جمیع ما اخبرت به الرسل عن اللہ واسمائہ وصفاتہ، اللہ تعالی اور اللہ کے نام اور اللہ کی صفات میں سے ہر اس چیز پہ جس کے بارے میں رسولوں نے خبر دی ہے۔ یعنی کہ اگر انسان انصاف کرنے والا ہو تو اپنے وجود کو دلیل بنا لے ہر اس چیز کے درست ہونے پہ جس کے بارے میں رسولوں نے بتایا۔ رسولوں نے بتایا اللہ کے وجود کے بارے میں، رسولوں نے بتایا وہ اسماء اللہ کے ناموں کے بارے میں، رسولوں نے بتایا وہ صفات کے اللہ کی صفات کے بارے میں، اللہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، اللہ کا چہرہ ہے، اللہ کے ہاتھ ہیں، اللہ کی آنکھیں ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں جو بتائی ہیں رسولوں نے، انسان آنکھیں بند کر کے مان لے، جو بھی رسول کہہ دے مان لے، لیکن یہ کب ہوگا؟ جب اپنے وجود پہ غور کرے گا، اپنی نفس پہ غور کرے گا کہ جس اللہ نے اس نفس کو پیدا کیا وہ اللہ کتنا عظیم ہے، اور اس اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہو سکتا، اور اس اللہ کے نام برحق ہیں، اس کی واقعی یہ صفات ہوں گی جس اللہ نے میرے اس جسم کو پیدا کیا ہے پانی کے قطرے سے۔ تو ماشاءاللہ بڑی عمدہ گفتگو کر رہے ہیں امام ابن القیم رحمہ اللہ، اور یہ گفتگو جاری رہے گی کیونکہ آپ کا وقت ختم ہو چکا ہے، اس لیے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ میں معذرت چاہوں گا کہ یہ رابطہ ایک دو بار منقطع ہوا ہے، کوشش کی جاتی ہے کہ ایسا نہ ہو، لیکن پھر بھی ہو جاتا ہے۔ شاید اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جس ایریے میں یہ موجود ہوں اس ایریے میں شاید یہ سسٹم کو اتنا اچھا نہیں ہے۔ انشاءاللہ ایک دو مہینوں تک کسی دوسرے ایریے میں شفٹ ہو جاؤں گا تو انشاءاللہ یہ شکایت ختم ہو جائے گی۔ اس کے باوجود آپ سے درخواست ہے کہ جڑے رہیے اس کتاب کے ساتھ، ان دروس کے ساتھ، انشاءاللہ اس میں بڑی خیر ہے۔ اگر آپ کو کچھ چیز سمجھ نہ آئے تب بھی وقت دینے پہ، محنت کرنے پہ، توجہ دینے پہ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر و ثواب دے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا یہ وقت دینا، یہ بیٹھنا، یہ توجہ کرنا قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا ایمان مضبوط بنائے اور قرآن سمجھنے کی صحیح معنوں میں توفیق عنایت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔